یہ وہاں پہ مورچے بنانے کی اور رینجرز کے سپرد کرنے کی. ہم پرامن طور پہ اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں اس حکومت کے ظلم کے خلاف، اس کے جبر کے خلاف. اور نیب جو کہ ایک ادارہ، اسے کہنا ادارے کی توہین ہے کہ وہ جس قسم کا جو ہے وہ عمل جو ہے وہ کر رہا ہے. تو اس لیے اگر وہاں پہ کل یہ اپنے خوف میں مبتلا ہو کے کوئی حرکت کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس کی تمام تر جو ہے وہ ذمہ داری جو ہے وہ ان کے اوپر ہوگی. جی قاہرہ صاحب. بہت شکریہ جی. رانا صاحب نے بات تفصیل سے کر دی ہے اور میں رانا صاحب کی اس گفتگو کو سیکنڈ کرتے ہوئے اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے یہی گزارش کروں گا کہ سارا ملک، ساری سیاسی جماعتیں بے لاگ احتساب کے حق میں ہیں. ہم احتساب کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ہمارا متفقہ فیصلہ ہے کہ نیب جو کچھ کر رہا ہے یہ احتساب نہیں ہے. یہ صرف اپوزیشن کی جماعتوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور اس کے نتیجے میں جب کبھی ہم حکومت کے خلاف موومنٹ شروع کرتے ہیں، کوئی تحرک ہوتا ہے، تو نیب کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کر کے اس کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ اس میں ہمیشہ ناکام رہے ہیں، اب بھی ناکام رہیں گے. اور عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے یہ تو اپنے پاؤں ان کے اکھڑ چکے. ہم نے سینٹ کے الیکشن میں ثابت کر دیا کہ 172 ووٹ قومی اسمبلی کے ان کے خلاف ہیں، جو اٹ سیلف وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد ہے. اور اب یہ اگر چاہیں کہ ہماری قیادتوں کو اس طرح کے نوٹس دے کے اور وہ ان کو روک پائیں گے، تو یہ ہمارا متفقہ فیصلہ ہے کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. ہاں، ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر صاف اور شفاف الیکشن کے لیے عدم مداخلت کے قانون کے تحت الیکشنز کے لیے قانون سازی کی جائے، احتساب کے لیے قانون سازی کی جائے اور ایک ایسا ادارہ تشکیل پائے جو سب کا احتساب کرے. ایک قانون سب کے لیے لاگو ہو، بے لاگ احتساب ہو، ہم اس کے ساتھ ہیں. لیکن اس طرح کا وکٹمائزیشن والا عمل ہم سارے اس کے خلاف متحد ہیں. اور ہم کل مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ ہمارے کارکن بھی جائیں گے، ہم بھی جائیں گے، اور ہم کوئی جنگ کرنے نہیں جا رہے. جس طرح رانا صاحب نے کہا ہے، ہم کوئی نیب پہ حملہ آور ہونے نہیں جا رہے، بلکہ ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے اور یہ ہمارا حق ہے. ہم اس ملک کے ہر ادارے جو ناانصافی کرے گا اس کے سامنے کھڑے ہو کے اپنا حق استعمال کر سکتے ہیں. یہ آئین اور قانون ہمیں یہ حق دیتا ہے اور ہم اپنی قیادت کے ساتھ جائیں گے. اگر روکا گیا تو پھر ذمہ داری جس طرح رانا صاحب نے کہا ہے ان کے اوپر ہے. اور اب ان کی الٹی گنتی تو پہلے ہی شروع ہو چکی تھی. آج ہماری میٹنگ کے دوران یہ خبر آئی کہ پنجاب کے بلدیاتی ادارے سپریم کورٹ نے بحال کر دیے. ان اداروں کے بحال ہونے کے بعد ان کے اور دن مشکل ہوں گے. ان کے اب جو فیصلے تھے آہستہ آہستہ وہ فیصلے سٹرائک ڈاؤن ہونے شروع ہو گئے ہیں. بہت ساری چیزیں تو یہ خود مان رہے ہیں کہ یہ نالائق اور نااہل ہیں، نا تجربہ کار ہیں. اور جو چند فیصلے انہوں نے کیے جو غیر آئینی تھے، اسی لیے ہم قوم کو کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ غیر قانونی، غیر آئینی طریقے استعمال کرتے ہیں. سپریم کورٹ نے جو بلدیاتی ادارے بحال کیے ہیں وہ بھی ان کا غیر آئینی اور غیر قانونی فعل تھا. منتخب ادارے تھے، ان کو وقت سے پہلے ختم کیا گیا، وہ بحال ہوئے ہیں. اور اب ان کے باقی بھی جو فیصلے تھے انشاءاللہ تعالی کچھ وہ وقت انڈو کرے گا، کچھ ہم کریں گے، اور ان کو چلتے کرنے کے دن تھوڑے ہیں. جی میں مولانا سے گزارش کرنے کے ساتھ یہ بتا دوں کہ کل انشاءاللہ تعالی صبح 9:30 بجے مریم نواز شریف صاحبہ یہیں سے، جو یہ ہمارا سیکریٹریٹ ہے 180H ماڈل ٹاؤن، یہاں سے جو ہے وہ پی ڈی ایم کے قائدین کے ساتھ نیب آفس پیش ہونے کے لیے روانہ ہوں گی. یہاں سے فیروز پور روڈ کا روٹ لے کے کینال پہ، اور کینال روڈ پھر سیدھے جو ہے وہ نیب آفس تک جو ہے وہ یہ ہمارا جو ہے یہ راستہ ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی تمام کارکن جو ہیں لاہور سے بھی اور باقی پورے پنجاب سے، پاکستان سے جو ہے وہ کل اس ظلم اور جبر کے خلاف احتجاج، پرامن احتجاج کے لیے جو ہے وہ ان کے ساتھ ہوں گے. جی مولانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ قاہرہ صاحب نے فرمایا کہ ہم احتساب کے قائل ہیں،
بالکل ہم سب کہتے ہیں کہ احتساب بے رحم قسم کا ہونا چاہیے. جس کسی نے بھی ملک کو نقصان پہنچایا ہے، قوم کو نقصان پہنچایا ہے، قومی دولت کو نقصان پہنچایا ہے، اس کے خلاف بھرپور ایکشن ہونا چاہیے. لیکن 2.5 سال سے جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، یہاں اپوزیشن پہ الزامات لگا کے صرف ان کا احتساب ہو رہا ہے، ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے. کہیں پاناما کے حوالے سے اقامہ نکل آتا ہے، کہیں کیا ہے، کہیں کیا ہے. تو یہ یک طرفہ احتساب جو ہے، اس یک طرفہ احتساب کو ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. ہم احتساب چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ نے احتساب کرنا ہے تو پھر حکومت تمہیں نظر نہیں آتی، معلم جبہ نظر نہیں آتا، بیاٹھی نظر نہیں آتا، آٹا چور چینی چور یہ نظر نہیں آتے. اور جو عالمی اداروں نے جس طرح رپورٹ پیش کے انکشاف کیا ہے، وہ ساری چیزیں نظر نہیں آتی. صرف اپوزیشن کی پگڑیاں اچھالنے کے لیے نیب کا ادارہ ہے. تو اس لیے ہم نیب کے اس قسم کے اقدامات کو نہیں مانتے. پی ڈی ایم کا فیصلہ ہے، وہ پیش ہو رہے ہیں، بسم اللہ. لیکن اگر جمعیت علماء اسلام سے پوچھا جائے تو اس ادارے کے سامنے پیش ہونا اپنی توہین ہوتی ہے. عدالت، انصاف، قاضی، اس کا منصب کیا ہے؟ اس کا منصب یہ ہے کہ سب کو برابر انصاف فراہم کرے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاضی نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف فیصلہ دیے. آج حکمران بالکل آرام سے، نالائق، نااہل، نکمے. اور آپ دیکھیں کہ 2.5 سال میں کوئی میگا پروجیکٹ لے کر آئے، کوئی انویسٹر باہر سے آ کے یہاں انویسٹمنٹ کی. انویسٹر بھاگ رہے ہیں. پاکستان کا ہر طبقہ، مزدور سے لے کر ڈاکٹر تک، وکلاء سے لے کر انجینئرز تک، لیڈی ڈاکٹرز، خواتین، سب نے احتجاج ریکارڈ کروایا ہے. اس کے باوجود، اور میں تو سمجھتا ہوں جیسے قائرہ صاحب نے فرمایا کہ یوسف رضا گیلانی کے سینٹ الیکشن کے بعد تو یہ اقتدار کا جواز بھی کھو بیٹھے ہیں. یہ عدم اعتماد ان کے اوپر ہو گیا. اور اس الیکشن نے تو نہ صرف یہ کہ کپتان پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا، بلکہ IMF پہ بھی عدم اعتماد کا اظہار کیا. شیخ حفیظ شیخ جو ہے وہ نمائندہ ہے IMF کا، اور قومی اسمبلی نے جہاں کپتان کی حکمرانی کو مسترد کیا، وہاں IMF کو بھی مسترد کیا. لیکن مجھے نہیں معلوم کہ جو پس پشت قوتیں کھڑی ہے، اس میں دیکھیے کیا چیز کہ ابھی تک اس کو سہارا دے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اب ان حالات میں اور اس پوزیشن میں اس کے ساتھ کھڑے ہونا جرم ہے، قومی جرم ہے. تو اس لیے پی ڈی ایم ایسی حکومت، اس قسم کے سسٹم کو بالکل بھی قبول نہیں کرتی. ہم چاہتے ہیں کہ صاف شفاف الیکشن ہو اور ہمیں معلوم ہو کہ جو ووٹ ہمیں مل رہا ہے وہ محفوظ ہو. تب جا کے پاکستان ترقی کرے گا، تب جا کے پاکستان خوش ہو جائے گا، تب جا کے ووٹر کا اعتماد بحال ہو جائے گا، تب جا کے اس ملک کی ترقی میں سب حصے دار بنیں گے. لیکن اس قسم کی جو حربے ہیں
یہ قابل قبول نہیں ہے. تو انشاءاللہ العظیم آپ کے میڈیا کے توسط سے، اپنے دوستوں کے توسط سے، میں بھی اپنے کارکنوں کو اور یہ جو قیادت ہے جمعیت کی یہاں، ان سب سے درخواست کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کل وہ صبح 9:30 بجے یہاں پہنچ جائیں تاکہ ہم سب مل کر نیب کے سامنے پیش ہوں. میں ایک چھوٹی سی گزارش کر رہا بہت ہوں، شکریہ. بالکل چھوٹی سی. میں اپنے تمام کارکنوں سے گزارش کر رہا ہوں، میں ان کو انسٹرکٹ کر رہا ہوں کہ وہ کل 9 بجے اپنے پارٹی آفس پہنچیں گے. یہاں سے مریم بی بی روانہ ہوں گی تو ہم ان کو، تاکہ یہاں رش زیادہ ہو جائے گا تو ہم ایگزٹ پہ ساتھ شامل ہوتے جائیں گے آگے. جی جی کل آپ لوگ احتجاج میں شامل ہو رہے ہیں، ایک منٹ. جی بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے. 10 تاریخ کو 10 اپریل کو دستہ میں آپریشن جو الیکشن تھا اس کو ملتوی کر دیا گیا. دیکھیں، مجھے جو انفارمیشن ابھی تک ملی ہے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ شاید وہاں پہ ری پول کا بحال رکھا ہے اور 10 اپریل کا جو ہے وہ ڈیٹ اس کو ملتوی کیا ہے، یعنی اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کے پیش نظر یہ ہو کہ لوگوں کو ری پول کے لیے جو ہے وہ کمپین کرنے کا ٹائم زیادہ مل جائے. اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے، قومی اسمبلی نے عمران خان صاحب کے کینڈیڈیٹ کو مسترد کیا، اکثریت کے باوجود عمران خان صاحب ہار گئے. سینٹ میں اپوزیشن کی اکثریت کی، اس کے باوجود آپ ہار گئے. انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو مسترد کیا ہے یا آپ کو ووٹ نہیں؟ سینٹ میں مولانا فضل الرحمان کا جو روز اول سے بیانیہ تھا وہ ثابت ہو گیا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، بدترین دھاندلی. اب ایوان بالا بھی اس سے محفوظ نہیں رہا. رہی یہ بات کہ قومی اسمبلی میں یوسف رضا گیلانی صاحب جیت گئے، کھلا چھوڑا لوگوں کو کہ جی اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں، تو لوگوں نے اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کر کے شاہ صاحب کو جتوایا. دباؤ تھا، ہاسٹیڈنگ تھی. جی جی بات یہ ہے کہ یہ آپ جس پیشی کی بات کر رہے ہیں یہ نوٹس ہی تماشا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ بے بنیاد طور پہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو بلانا تو اس کی ضرورت کیا ہے؟ یہ اب پرسوں سے کوئی کام نہیں کیا گورنمنٹ نے. کبھی ریڈ زون کے پیچھے دوڑ رہی ہے، کبھی جا کے عدالت میں جو ہے وہ منت سماجت جو ہے وہ کر رہی ہے، کبھی وہ بلڈنگ کو رینجرز کے جو ہے وہ سپرد کر رہی ہے. یہ تماشا تو انہوں نے لگایا ہے. کل اگر یہ گورنمنٹ کی طرف سے جو تماشا ہے یہ نہ لگائیں، ہم پرامن طور پہ وہاں پہ جائیں گے اور وہاں پہ اظہار یکجہتی کے ساتھ جائیں گے اور وہاں پہ وہ پیش ہو کے جو بھی ان کے کویشچنز یا ان کا جو بھی جواب ہے، بلکہ جواب جب سوال ہی کوئی نہیں تو جواب کیا ہونا ہے؟ یہ بالکل بے بنیاد ان کا نوٹس ہے. تو یہ ہم واپس آ جائیں گے. یہ تماشا جو ہے یہ گورنمنٹ نے بنایا ہے اور کل بھی گورنمنٹ اسے تماشا بنانے اگر جائے گی تو اس کی ذمہ دار بھی خود ہوگی. صاحب یہ بتائیے کہ رانا صاحب آپ سے سوال ہے کہ کل آپ لوگ کل کی ڈیٹ کے لیے پی ایم ایل پی ڈی ایم جو باتوں کے ساتھ ہے یا اسٹیپو کی آپ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور رانا صاحب یہ بتائیے کہ ایک ریڈ زون انہوں نے نیب کو ریڈ زون قرار دیا ہوا ہے. جب ریڈ زون کے اندر آپ کے کارکن جائیں گے تو وہاں پہ لڑائی تو ہوگی. نہیں تو ریڈ زون کیوں قرار دیا مجھے بتائیں نا آپ. حکومت نے قرار دیا نہیں کیوں قرار دیا ہے؟ قانون جو ہے یہ کوئی حکومت کی لونڈی ہے یہ کہ وہ جب چاہیں وہ کل کو جو ہے وہ مار روڈ پوری کو جو ہے وہ ریڈ زون قرار دے دیں، ماڈل ٹاؤن کو ریڈ زون قرار دے دیں. معاملہ یہ ہے کہ جب نیب آفس جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ غیر قانونی ہے. او بھائی بات یہ ہے کہ یہ قانون جو آپ نے نوٹس بھیجا ہے ہم تو اس میں پیش ہونے جا رہے ہیں. تو اگر آپ نے جو ہے اگر نوٹس آپ نہیں بھیجیں تو ہم نہیں جائیں وہاں پہ، تو ہم آج خود تو نہیں جا رہے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ خود ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کے عمل میں، ایک ظلم اور جبر کے عمل میں جو ہے یہ آگے بڑھ رہی ہے. تو اس کے جواب میں پھر سیاسی کارکنوں کے خلاف ایک پرامن اور جمہوری احتجاج جو ہے اس کے علاوہ پھر اور کیا راستہ ہے؟ اور یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے ہمارا.
रेड जोन के ऊपर मैं एक छोटी सी गुजारिश कर लूँ। रेड जोन जो बनाया गया था ना इस्लामाबाद में, जब दहशतगर्दी इंतहा पे थी और इदारे और वहाँ फॉरेन ऑफिस और दीगर जो एम्बेसियाँ हैं, वो इलाके थे जो अंडर अटैक थे उस वक्त। उसके बाद अभी तक वो कंटिन्यू किया जा रहा है। बहुत सारी रुकावटें वहाँ से हटा दी गई हैं। ये बिल्कुल राना साहब ने दुरुस्त कहा कि ये हुकूमत का इस्तेकाक नहीं है कि जब चाहे किसी इलाके को, कल हमारे घरों के सामने वो कहें ये रेड जोन है, आप घरों में दाखिल नहीं हो सकते, यहाँ आप मीटिंग नहीं कर सकते, ये कोई कबूल नहीं करेगा। और नैब को कोई खतरा नहीं है, नैब को अपने आप से और इन हुक्मरानों से खतरा है। और जहाँ तक हमारा है, देखिए सियासी जमातों के अंदर हम मुख्तलिफुल ख्याल सियासी जमातें हैं, हम इकट्ठे हुए हैं, हम अभी तक के मराहिल को कामयाबी से करके आए हैं। लोगों ने हमारी कॉल पे पीडीएम का साथ दिया है, हुकूमत को मुस्तरद किया है। ये जो तातल थोड़ा सा आया था, ये ना होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन यही सियासी क़यादत का काम होता है कि उन्होंने कोई डैमेज हो तो उसको रिपेयर करना होता है। हम बिल्कुल जो पीपल्स पार्टी का फैसला है, हम 4 अप्रैल को अपनी मीटिंग में जो पीडीएम का एक इशू है उसको रखेंगे, उसके ऊपर फाइनल फैसला करेंगे, फिर सरबराही इजलास में आके हम अपना नुक्ता नजर देंगे। और हमें यकीन है कि इस मसले का हल निकल आएगा। जी। देखिए, हुकूमत को खतरा क्या है, खौफ क्या है? ये 2.5 साल हमारी कारकर्दगी उनके सामने है। 15 मिलियन मार्च जेयूआई ने किए अपने प्लेटफॉर्म से। आपके यहाँ से गुजरकर आज़ादी मार्च किया, लाहौर से लाखों लोग साथ थे, कोई गमला नहीं टूटा। उसके बाद पीडीएम के प्लेटफॉर्म से 13-14 हमने मिलियन मार्च किए, बड़े बड़े जलसे किए आपके लाहौर में, कोई गमला नहीं टूटा। तो कल अगर इजहार यकजहती के लिए मरियम नवाज के साथ हम चले जाएंगे तो क्या आसमान टूटेगा? क्या होगा? क्या मुश्किल है? या तो ये है कि माजी में हमने कानून को हाथ में लिया, कानून की वायलेशन की, अब इनको खतरा है कि कहीं एहतसाब इदारे को तोड़ न दे, कहीं उसको चेयरमैन को कहीं कुर्सी से उठा के फेंक न दे। ऐसा कोई खतरा भी नहीं है, तो इस तरह की मुश्किल क्यों पैदा कर? नहीं, देखें मेरी बात सुने। बात ये है कि हमेशा माहौल जो है उससे ख़राब इंतज़ामिया करती है। आप मुझे ये बताएं कि ये बिल्डिंग जो है अपना नैब की, इसको रेंजर्स के सुपुर्द करने की क्या ज़रूरत है? ये रेड जोन, ये दरख्वास्तें लेके कोर्ट में पहुंचे हुए थे। तो ये इंतज़ामिया जो है ये कल माहौल को ख़राब करेगी। पीडीएम की तमाम जमातों के नुमाइंदे इस वक्त जहां पे हम मौजूद हैं, हम ये बात कह रहे हैं कि अगर एक यानी वहां पे गमला भी टूटे या कोई नुकसान हो, हम जिम्मेदार हैं। लेकिन इंतज़ामिया जो है ये कल अगर कंटेनर लगाएगी, रेड जोन बनाएगी, लोगों पर आंसू गैस फेंकेगी, लोगों पे तशद्दुद करेगी, तो फिर उसकी जिम्मेदारी जो है वो फिर उनके ऊपर है जो ये अमल करेंगे, हमारे ऊपर नहीं है। हम सिर्फ इस जुल्म और जबर का सामना करते हुए अपनी लीडर के साथ जो है लोग पुरअमन तौर पे जो है वहाँ पे मौजूद रहना चाहते हैं। और ये एक सियासी अमल है। ऐसे सियासी अमल जो है वो लाहौर में इससे पहले मरियम नवाज शरीफ ने जब ये जलसा होना था तो मेरा ख्याल है कि 6-7 मौक़ों पे बड़ी बड़ी रैलीज की हैं, तो क्या कोई नुकसान हुआ? तो इसलिए ये इंतज़ामिया का खौफ है। इनके खौफ की वजह से अगर कल हालात ख़राब होंगे तो होंगे, हमारे इस अमल से कोई ऐसी खराबी नहीं होगी। हम पुरअमन तौर पे जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं। देखें, हुकूमत जो है वो अपनी चोरी छुपाने के लिए, क्योंकि खुद वो इतनी बड़ी चोर है कि उसने बराह रास्त आवाम की जेबों पे डाका डाला है और उनके डाके जो हैं वो तसलसल से जारी हैं। चीनी डकैती अभी तक जारी है और चीनी ये 150 तक पहुंच रही है। अद्वियात डकैती मुसलसल जारी है
आटा डकैती मुसलसल जारी है और अब मेरा ख्याल है कि ये भी जो है वो अब 70 से जो है ये 100 तक पहुंचेगा। अब उस अपनी डकैती को, अपनी चोरी को जो है उसको जो है वो छुपाने के लिए उन्होंने एक गाली गलोच ब्रिगेड तैयार किया हुआ है। एक वो डब्बू साहब हैं, एक पिंडी के शैतान साहब हैं, उनको उन्होंने इस काम पे लगाया हुआ है कि हमारी तरफ, हमारी चोरी की तरफ कोई ना देखे तो आप जो है ये चोर चोर की गर्दान जो है वो करते रहें। तो लिहाजा इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। पीडीएम जो है वो एक सियासी एजेंडे पे इकट्ठी है और उसके 26 पॉइंट हैं। अगर 26 पॉइंट में से किसी एक के ऊपर अगर इख्तलाफ राय है तो बाकी जो चीज़ें हैं वो सब के ऊपर मुत्फिक हैं और पीडीएम इंशाअल्लाह ताला इस चोर टोले को इस मुल्क से और इस कौम से जो है वो जब तक ये मुसल्लत है इसको हटा नहीं देती, ये अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। जी एक मिनट, कैरा साहब गुजारिश ये है, हम इकट्ठे थे, हम इकट्ठे हैं। जमातों के अंदर भी कई इश्यूज पे मुख्तलिफ ख्याल तलखियाँ हो जाती हैं, मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर डेडलॉक्स आ जाते हैं, उसका हल निकाला जाता है। हम तो मुख्तलिफ जमातें हैं। जिस तरह राना साहब ने कहा, हम 26 पॉइंट्स पे मुत्तफिक हैं, सिग्नेटरी हैं, एक एक पॉइंट के साथ खड़े हैं। एक तातुल आया और उसमें क्या था, हमारे कुछ दोस्तों की राय ये थी कि हमें फौरी तौर पे इस्तीफे दे के आगे बढ़ना चाहिए। हमारी राय थी कि अभी इस्तीफे नहीं देने चाहिए, अभी हमें अदम एतमाद की तहरीक लानी चाहिए, जो हमारे एजेंडे का हिस्सा है वो भी। लेकिन ये एक सियासी एडजस्टमेंट थी, इनकी दानिश में अब वक्त बेहतर था, हमारी दानिश में वो स्टेप उठाना चाहिए था। इसके ऊपर मुबाहिसा हुआ, तातुल है, वो दूर हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन इससे पहले भी कई दफ़ा लोगों ने बड़ी बगलें बजाई थी। हमारे मुखालिफिन ने बड़े ढोल पीटे कि जनाब पीडीएम टूट गई और इनमें इख्तलाफात हो गए। जब बाई इलेक्शंस हुए, जब सेनेट के इलेक्शन हुए, उस वक्त भी कहा गया था कि पीपल्स पार्टी ने पता नहीं को बैकडोर राब्ते कर लिए, फलान हो गया। लेकिन वक्त ने साबित किया कि हम इकट्ठे होकर उस इलेक्शन में उतरे तो हमने हुकूमत को मुकम्मल तौर पर शिकस्त दी है। सेनेट में ये एक्सपोज हुए हैं। ये जो पैसे की सियासत के खिलाफ बातें करते थे, आज खुद कौम के सामने नंगे खड़े हैं। इनका एक सूबाई सदर कहता है मेरे सूबे में टिकट बेचा है 35 करोड़ का, इनके दूसरे सूबे का सूबाई सदर कहता है और उसकी जमात कहती है कि 70 करोड़ का टिकट बिका है, और सारी कौम इस बात को देख रही है। लिहाजा पीडीएम इकट्ठी थी जिन इश्यूज के ऊपर। पीडीएम का मंशूर क्या है, पीडीएम का ऑब्जेक्टिव क्या है? हम सब मुत्तफिक हैं कि इस मुल्क में आईनी हुकूमत होनी चाहिए। हम सब मुत्तफिक हैं कि इमरान खान की हुकूमत जैली है, एक जैली इलेक्शन के नतीजे में बनी है। हम सब मुत्तफिक हैं कि इन्होंने पाकिस्तान के लोगों की जिंदगी को जीरन कर दिया है। महंगाई, बेरोजगारी, इस कदर इस वक्त ये हालात खराब कर रहे हैं। इदारों के साथ लोगों का तसादम, लोगों का इदारों के ऊपर अदम एतमाद, ये वो काम है जिससे, और पाकिस्तान की सियासत में अदम बर्दाश्त, इन्होंने जो काम शुरू किया है इससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा डैमेज हुआ है और सब इस बात पे मुत्तफिक हैं। बाकी मोडेलिटीज में अगर कोई छोटा मोटा इख्तलाफ होता है तो ये बगले बजाने वालों को आज पैगाम है कि हम इकट्ठे हैं और इस तरह के तातुल हमारे रास्ते की रुकावट नहीं बने। जी लास्ट क्वेश्चन, जी लास्ट क्वेश्चन। देखिए गुजारिश है, 1 मिनट तक ठहरिए। मैंने पहले भी गुजारिश की कि उस मीटिंग के अंदर होने वाली बातें किसी एक क़यादत की तरफ से नहीं, उसके बाद जो गुफ्तगू हुई वो हमारी तरफ से भी हुई, दूसरी तरफ से भी हुई, वो ना होती तो बेहतर था। इसीलिए राना साहब ने भी कई मौक़ों पे कहा, मौलाना ने भी कहा, मैंने भी गुजारिश की कि हमें मीटिंगों के अंदर होने वाली गुफ्तगू को मीटिंग्स के अंदर करना चाहिए और हमें मीडिया के जरिए पैगाम रसानी से एक गुरेज करना चाहिए ताकि ये बहम पैदा ना हो। ये ना होते तो अच्छा। थैंक यू। डिसाइड, सुन लें, आपका क्वेश्चन था। डिसाइड ये हुआ है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा कल सुबह 9:30 बजे यहाँ से पीडीएम के कायदीन के साथ रवाना होंगी। फिरोज पीडीएम के कारकुनों के साथ जो है यहाँ से रवाना होंगी और फिरोजपुर रोड, क्या वो रेड जोन है? उसके बाद कैरार रोड है, वो रेड जोन है, कभी रेड जोन रहा है, और अगर इन्होंने कोई जाली नोटिफिकेशन निकाला तो ये वापस ले लें उसे। साहब, अभी आपने अपनी गुफ्तगू में कहा था कि हम कल पीपल्स पार्टी जो है वो ये मुआवजा देंगे। क्या आप इस बात को लेके जा सकते हैं आगे कि आप पीडीएम का जो ईद उल फितर के बाद लॉन्ग मार्च हो रहा है उसमें भी पीपल्स पार्टी इनके साथ इसी तरह शामिल होगी? हम क्या कह रहे हैं जी?
ہم تو بالکل نہ لانگ مارچ سے ہم 26 پوائنٹس کے بھی ساتھ ہیں. ہم ایکشن جو ایکشن پوائنٹس ہم کے بھی ساتھ ہیں, اس میں لانگ مارچ ہے. ہم لانگ مارچ کے ساتھ تھے. اور ہمارے ایک دوست نے کہا تھا کہ استعفوں والا لانگ مارچ جو ہے وہ ذرا ڈیلکس قسم کا ہے, ہو سکتا ہے سادے لانگ مارچ پہ سب تیار ہو. بہت شکریہ.